میں دعوت خطاب دیتا ہوں اس عظیم ہستی کو جنہوں نے عاشق مصطفیٰ کا ثبوت دیتے ہوئے دنیا کے کونے کونے میں پہنچ کر دین کی تبلیغ فرمائی۔ میں آپ کے سامنے اس عظیم ہستی کو دعوت خطاب دیتا ہوں جس عظیم ہستی نے صوبہ سندھ میں تمام اہل باطل فرقوں کو لگام دی ہے۔ میری مراد اس سے جمعیت علماء اسلام صوبہ سندھ کے سیکرٹری جنرل علامہ ڈاکٹر خالد محمد سمرو صاحب ہیں۔ میں دعوت خطاب دیتا ہوں حضرت علامہ ڈاکٹر خالد محمد سمرو صاحب کو کہ وہ آئے اور آپ کے سامنے خطاب فرمائے۔ نعرہ تکبیر، اور بلند آواز سے نعرہ تکبیر۔ جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه ورسوله وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم۔ الحمد لله الذي خلق كل شيء بقدر وغفر ذنوب المستغفرين لا سيما بسحر۔ والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم۔ الذي بإشارته انشق القمر وكان نبيا وبين الماء والدين أبو البشر۔ أفضل الرسل وأجمل الرسل وأكمل الرسل وأحسن الرسل وخاتم الأنبياء، لا نبي بعده ولا رسول بعده، لا كتاب بعد كتاب الله ولا أمة بعد أمة محمد صلى الله عليه وسلم۔ والصلاة والسلام على جميع أحبابه وأصحابه وأزواجه وبناته وأهل بيته۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، لا خالق إلا الله، لا مالك إلا الله، لا رازق إلا الله، لا معبود إلا الله، لا مقصود إلا الله، لا مطلوب إلا الله،
والأول والآخر والظاهر والباطن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له لا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومرشدنا وسندنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله أفضل البشر محمد أجمل البشر محمد أطيب البشر محمد سيد الأنبياء محمد خطيب الأنبياء محمد سيد الثقلين محمد إمام القبلتين محمد جد الحسن محمد وجد الحسين محمد رحمة للعالمين محمد وخاتم النبيين محمد سيد الأولين محمد وسيد الآخرين محمد بدر الدجى محمد شمس الضحى محمد خير الورى محمد ونور الهدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبناته خصوصا على أبي بكر وعمر وعثمان وحيدر فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقد قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الصادق الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام ساتھی دل کی گہرائیوں سے درود شریف پڑھ لیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حمد و ستائش اس ذات باری تعالی کے لیے جو اللہ
احد ہے، صمد ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد ہے، جو ہر جگہ موجود ہے، واجب الوجود ہے، علام الغیوب ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، اور حمد باری تعالی کے بعد درود و سلام ہوں حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جس نبی رحمت نے، جس شافع محشر نے، ساقی کوثر نے، بلند اور بارہ قدر نے، رحمت کے سمندر نے مصائب برداشت کیے، تکالیف برداشت کی، گالیاں برداشت کی، لیکن ہر موڑ پر انہوں نے ڈنکے کی چوٹ پر اللہ کے قرآن کو پڑھا۔ یہ بات چیت کی اجازت نہیں، یہ بولنے والے حضرات جو ہیں نا، آج ہم 3 اگست 2000 کو جامع مسجد بسم اللہ میں اس سیرت کانفرنس میں اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی نیت سے جمع ہوئے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو منظور و مقبول فرمائے۔ تھکاوٹ بھی ہے، پھر رات کو سفر بھی کرنا ہے، کل شام تک لندن پہنچنا ہے، اور اگر اللہ نے چاہا تو آئندہ 2-3 ہفتے مسلسل انگلینڈ میں قرآن پڑھا جائے گا، کہیں انشاءاللہ، اور وہاں پر بھی انشاءاللہ ہم مشرکین کا تعاقب کریں گے۔ نہیں وزیر اعظم نہیں، بیٹھ جائیں، ہم خادم ہیں سب کے، جن کو شوق ہے بننے کا بن جائیں۔ ہم علماء حق و صداقت کے نوکر ہیں، یہ ہماری وزارت ہے، ہم اس پر خوش ہیں۔ رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال، ہم اللہ کی رضا پر راضی ہیں، ہمیں وزیر بننے کا کوئی شوق نہیں۔ اب بھی جنرل پرویز مشرف صاحب منتیں کر رہا ہے کہ بن جاؤ، یہ قرآن کھلی ہوئی ہے میرے سامنے، خدا کی قسم منتیں کر رہے ہیں، ہمیں نہیں چاہیے۔ محمد میاں گورنر بن سکتا ہے تو میں بھی بن سکتا ہوں، کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اصولوں پر سودے بازی کر کے اقتدار لیں، یہ نہیں ہوگا۔ کچھ بھی ہو جائے اصولوں کی پاسداری کریں گے انشاءاللہ، مل کے کہیں، سارے کہیں۔ غلط بتلایا گیا ہے لوگوں کو، یہ نبی کو نہیں مانتے، رسول کو نہیں مانتے، اماموں کو نہیں مانتے، پیروں کو نہیں مانتے، سب کو مانتے ہیں، بدعتیوں کو نہیں مانتے، مشرکوں کو نہیں مانتے، ہم اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، کہیں ہم حضور کو، بلند آوازے سے کہیں ہم حضور کو، ہم آمینہ کے لال کو خاتم الانبیاء مانتے ہیں، سب کہیں سبحان اللہ۔ ہم آمینہ کے لال کو خاتم الانبیاء مانتے ہیں، ہم آمینہ کے لال کو ساقی کوثر مانتے ہیں، ہم آمینہ کے لال کو شافع محشر مانتے ہیں، ہم آمینہ کے لال کو سید الانبیاء مانتے ہیں،
ہم آمینہ کے لال کو سید الثقلین مانتے ہیں، ہم آمینہ کے لال کو پوری کائنات کا سرتاج مانتے ہیں، بدعتیوں کو نہیں مانتے، حضور کو مانتے ہیں۔ کہیں ہم حضور کو، مل کے کہیں ہم حضور کو، سارے بولے ہم حضور کو۔ اور یہ کہتے ہیں کہ جی ہم سنی ہیں، یہ وہابی ہیں، یہ سنی نہیں ہے، یہ بدعتی ہیں۔ ہم سنی ہیں، کہیں ہم سنی ہیں۔ میں نے رات بھی کہا تھا اپنی گفتگو میں، یہ اہل سنت والجماعت نہیں، یہ اہل بدعت والخرافات ہیں۔ ہم ہیں حقیقی سنی۔ جو شرک و بدعت کی تبلیغ کرے وہ سنی نہیں بن سکتا۔ قبروں کو پوجنے والا تم سنی نہیں ہو، بدعتی ہو۔ ہاں قرآن کے آئینے میں دکھلا دو ہم حضور کے غلام ہیں، یہ چھوڑ دیں اس کو، ہم حضور کے غلام ہیں، آل محمد کے بھی غلام ہیں، اصحاب محمد کے بھی غلام ہیں، اور اہل بیت محمد کے بھی غلام ہیں۔ کیونکہ سیرت کا جلسہ ہے، ابتدا یہاں سے کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے نبی کا مقام اللہ، اللہ مل کے کہیں نا سبحان اللہ۔ یہ پچھلے سارے خاموش ہیں، یہ اوپر آسمان والے سارے مل کے کہیں ہمارے نبی کا مقام اللہ، اللہ ہمارے نبی کا مقام اللہ، اللہ۔ آج سبحان اللہ دل کی گہرائیوں سے ہمارے نبی کا مقام اللہ، اللہ۔ اور خدا بھیجتا ہے سلام اللہ، اللہ۔ ہمارے نبی کا مقام اللہ، اللہ۔ خدا بھیجتا ہے سلام اللہ، اللہ۔ انہیں خالق دو جہاں نے بنایا، انہیں خالق دو جہاں نے بنایا، تمام انبیاء کا امام اللہ، اللہ۔ انہیں خالق دو جہاں نے بنایا، تمام انبیاء کا امام اللہ، اللہ۔ ہمارے نبی کا مقام اللہ، اللہ۔ خدا بھیجتا ہے سلام اللہ، اللہ۔ شبہ، توجہ، شبہ اس میں کیا ہے؟ توجہ، شبہ اس میں کیا ہے؟ کلام خدا ہے۔ شبہ اس میں کیا ہے؟ کلام خدا ہے، کلام رسول، کلام رسول خدا اللہ، اللہ۔ وما ينطق عن الهوى، کہیں سبحان اللہ۔ فرمایا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى۔ تو کہنے دیجئے نا شبہ اس میں کیا ہے؟ کلام خدا ہے۔ شبہ اس میں کیا ہے؟ کلام خدا ہے، کلام رسول خدا اللہ، اللہ۔ ہمارے نبی کا مقام اللہ، اللہ۔ ہمارے نبی کا مقام اللہ، اللہ۔ خدا بھیجتا ہے سلام اللہ، اللہ۔ سکون بخشتا ہے مصیبت میں دل کو، سکون بخشتا ہے مصیبت میں دل کو، پیاروں سے پیارا یہ نام اللہ، اللہ۔ سکون بخشتا ہے مصیبت میں
دل کو پیاروں سے پیارا یہ نام اللہ اللہ. بدی سے بچو اور نیکی کرو تم. بدی سے بچو اور نیکی کرو تم. یہ قرآن کا ہے پیام اللہ اللہ. بدی سے بچو اور نیکی کرو تم. یہ قرآن کا ہے پیام اللہ اللہ. امی یہ تقاضا ہے عشق نبی کا. امی یہ تقاضا ہے عشق نبی کا. امی یہ تقاضا ہے عشق نبی کا. کیے جاؤ تم صبح و شام اللہ اللہ. امی یہ تقاضا ہے عشق نبی کا. کیے جاؤ تم صبح و شام اللہ اللہ. ہمارے نبی کا مقام اللہ اللہ. اور خدا بھیجتا ہے سلام اللہ اللہ. اس سے پہلے میرے ساتھی نے چند جذباتی کلمات ارشاد فرمائے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دے. تو میرے محترم اجازت نہیں ہے. نہیں اجازت نہیں. اجازت بالکل سیدھی بات ہے. اجازت نہیں ہے. برداشت کرو محنت کرو. ہاں نہیں اب زیادہ وقت نہیں لگے گا انشاءاللہ. ان بیچاروں کو غلط بتلایا گیا ہے. ان کو کہتے ہیں کہ یہ حضور کو نہیں مانتے, پھر وہ جذباتی ہو جاتے ہیں کہ شاید یہ حضور کو نہیں مانتے. ان کو غلط سمجھایا جاتا ہے. آپ ان کی برین واشنگ کریں, ان کو بتلائیں کہ آپ کو غلط بتلایا گیا ہے. میرے محترموں, قبروں کے پجاریوں سے نمٹنا کوئی بڑی بات نہیں, لیکن ہم نہیں چاہتے کہ ہم اپنی صلاحیتوں کو یہاں صرف کریں. انشاءاللہ ہم قرآن سے ان کو سیدھا کریں گے, ہم دعوت سے ان کو سیدھا کریں گے, ہم اسلام کی تبلیغ سے ان کو سیدھا کریں گے. اللہ رب العزت نے فرمایا میرے حبیب تو اعلان کر دے قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا. بس چند آیتیں پڑھوں گا, ترجمہ کروں گا, چھٹی لوں گا, ایئرپورٹ پہنچنا ہے انشاءاللہ. مختصر کروں گا, زیادہ دیر تقریر نہیں ہوگی, لیکن توجہ. قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر وما مسنی السوء ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون. اللہ رب العزت نے فرمایا میرے حبیب آپ اعلان کر دیں, لوگوں کو بتلا دے. توجہ ہے بھائی, یہ تو کہتے ہیں کہ یہ پیر فقیر جو ہے نا سب کچھ کر سکتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ کرتے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں ان کی بات میں پوچھتا ہوں آپ سے, آپ کی بات نہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ پیر فقیر جو ہے نا یہ سب کچھ کر سکتے ہیں اور ہر چیز ان کے ہاتھوں میں ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اپنے نبی محترم سے میرے حبیب آپ اعلان کریں کہ اوروں کے لیے تو بات اپنی جگہ, مجھے اپنے جسم کے نفع نقصان کا اختیار بھی نہیں ہے. قرآن پڑھ رہا ہوں, فرمایا قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا. بھائی قرآن سچا ہے, بولے 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 بولے.
سارے بولیں. کسی بدعتی سے پوچھیں گے تو زبان سے وہ بھی یہی کہے گا بالکل سچا ہے. کسی قبر کے پجاری سے اگر آپ پوچھیں گے قرآن کے بارے زبان سے وہ بھی انکار نہیں کرے گا. تو اس سے کہیں اگر آپ قرآن کو مانتے ہیں تو پھر اس آیت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میں صرف آیتیں پڑھتا ہوں، ترجمہ کرتا ہوں اور فیصلہ آپ پر چھوڑتا ہوں. قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ. کچھ سمجھانا چاہتا ہوں بھائی اور اس کے لیے توجہ چاہیے. فرمایا قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ. اللہ رب العزت نے فرمایا میرے حبیب تو اعلان کر دے، تیرا اعلان میں قرآن مقدس میں لکھوا دیتا ہوں. کہہ دیجئے کہ مجھے اپنی ذات کے نفع نقصان کا بھی اختیار نہیں، میرا نفع نقصان بھی میرے ہاتھ میں نہیں، میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے. قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ. وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. فرمایا اگر میں غیب جانتا، یہ کہتے ہیں کہ نبی ولی سارے غیب بھی جانتے ہیں بھائی، کہتے ہیں نا. اللہ رب العزت نے فرمایا میرے حبیب اعلان کر دے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ. سبحان اللہ میں سستی ہو رہی ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ. میری آج کی کیسٹ بدعتیوں کو ضرور سنانی اور میں محبت سے دعوت فکر دینا چاہتا ہوں اور ان سے کہیں کہ بھائی یہ آیتیں قرآن میں ہیں یا نہیں. ان سے پوچھیں، اگر نہیں تو ہم جھوٹے. اور ان آیات کا جو ترجمہ ہم کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں؟ اگر یار آپ تو بڑے جذباتی ہیں یا میں ان کی بات کر رہا ہوں، اگر وہ کہیں ہمیں گالیاں دینے والے، ہمیں گستاخ کہنے والے، ہمیں وہابی کہنے والے، ہمیں جہنمی کہنے والے، اگر وہ کہیں کہ یہ آیتیں بھی ٹھیک ہیں اور ترجمہ بھی ٹھیک ہے پھر تو ہم سچے ہیں. آیت اللہ رب العزت نے فرمایا قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ. دل کی گہرائیوں سے کہیں سبحان اللہ. یہ وہ نبی یہ محترم ہے، وہ نبی یہ محترم ہے، وہ نبی یہ محترم ہے. اللہ کی قسم ان کا کائنات میں کوئی جواب ہی نہیں. رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اس جیسا دوسرا آئینہ. رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اس جیسا دوسرا آئینہ. نہ کسی کے بزم خیال میں ہے، نہ دکان آئینہ ساز میں ہے. وہ میرے آقا جس کو اللہ رب العزت نے کسی جگہ پر مدثر کہا، وہ میرے آقا جس کو میرے اللہ نے کلام مقدس میں ایک جگہ پر مزمل کہا، وہ میرے آقا جس کو میرے اللہ نے ایک مقام پر یاسین کہا، وہ میرے آقا جس کو میرے اللہ نے ایک مقام پر طٰہٰ کہا، وہ میرے آقا جس کو اللہ رب العزت نے کہیں نبی کہا کہیں رسول کہا، وہ میرے آقا جن کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا
ذرا توجہ کیجئے نا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جس نے میرے حبیب کی تابعداری کی اس نے میری تابعداری کی۔ کوئی جھگڑا نہیں۔ ہم بدعتی حضرات سے کہتے ہیں کہ اپنا عقیدہ قرآن سے ثابت کرو، ہم آپ کی طرف آ جاتے ہیں۔ کوئی جھگڑا نہیں۔ قرآن میں دکھلا دو کہ قبروں پر قبے بنانے کی اجازت ہے، ہم بھی آپ کو چندہ دیتے ہیں۔ ایک آیت دکھلاؤ، کوئی جھگڑا نہیں۔ کوئی حدیث دکھلا دو صحیح روایت سے سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ قبروں پر قبہ بناؤ، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ بڑے مزے روزانہ حلوے آتے ہیں، چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں، ہم نے تو اپنا نقصان کیا ہے یار، لیکن آخرت کے جوتوں سے ڈرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ کوئی ایک آیت دکھلا دو قبر پرستی کے بارے میں، قبوں کے بنانے کے بارے میں، ایک حدیث دکھلا دو سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایک حدیث دکھلا دو صحیح روایت کے ساتھ کہ میرے آقا نے کہا ہو کہ ولیوں کے قبروں پر قبے بناؤ۔ اللہ کی قسم اس عظیم الشان اجتماع میں وعدہ کرتا ہوں تمہارے ہاتھ پر بیعت کرتے تمہاری جماعت میں شامل ہونے کے لیے تیار ہوں۔ تکبیر! علامہ عبد الخالق محمود صبرو، سر بکم سر بلند، تاج بکم سر بلند، تاج و تخت و ختم نبوت۔ چڑھتے کیوں ہو؟ آپ ایسے کیوں نکلتے ہو؟ گالیاں کیوں دیتے ہو؟ ہوش کیوں اڑ جاتا ہے؟ بدعتیوں! اللہ اکبر! جب تک زندہ ہیں حق و صداقت کے پرچم کو بلند رکھیں گے۔ مذہبی جھگڑوں کا فیصلہ گن پوائنٹ سے نہیں ہوگا احمقوں۔ مذہبی جھگڑوں کا فیصلہ گن پوائنٹ پر نہیں ہوگا۔ مذہبی جھگڑوں کا فیصلہ اللہ کے قرآن کے دلیلوں سے ہوگا۔ اگر دم ہے تم میں تو کائنات کے بدعتیوں کو چیلنج کرتا ہوں۔ اگر دم ہے تو قرآن اور سنت سے اپنا عقیدہ ثابت کرو، ہم تمہاری غلامی دینے کے لیے تیار ہیں۔ تکبیر! جمعیت علماء اسلام، سر بکم سر بلند، علامہ ڈاکٹر خالد محمود صبرو، جانے من جانے تو، جانے من جانے تو، نعرہ تکبیر! فرمایا قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ دل کی گہرائیوں سے کہیں سبحان اللہ۔ فرمایا قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اپنے حبیب سے، میرے حبیب اعلان کیجئے کہ آسمانوں کا غیب اور زمین کا غیب اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ یہاں حضور نے فرمایا وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون۔ آپ کہتے ہیں کہ حضور غیب جانتے ہیں، حضور فرماتے ہیں میں غیب نہیں جانتا۔ آپ کہتے ہیں کہ حضور غیب جانتے ہیں، حضور فرماتے ہیں میں غیب نہیں جانتا۔
کلمہ 15ویں صدی کے مولویوں پر پڑھا ہے یا اللہ اور اللہ کے رسول پر؟ بولے بھائی کس پر کلمہ پڑھا آپ نے؟ سارے مل کے بولے. ہاں سنے یہ کہیں کہ اللہ رب العزت نے نبیوں کو علم دیا ہے، یہ حقیقت ہے، یہ ہمارا ایمان ہے. پوری کائنات سے زیادہ علم اللہ نے نبیوں کو دیا اور 1.25 لاکھ انبیاء سے زیادہ علم اللہ نے اپنے محبوب کو دیا. یہ ہمارا عقیدہ ہے. لیکن عالم الغیب صرف وہی ہے. یہ مسئلہ سمجھیں. لوگوں کو مس گائیڈ کرتے ہیں. علم غیب اس کو کہا جاتا ہے جو کسی دوسرے کے بتائے بغیر معلوم ہو. یہ علم صرف اللہ کا ہے. عالم الغیب اس کو کہا جاتا ہے جو کسی دوسرے کے بتائے بغیر ہر چیز کو جانے. یہ کون ہے؟ بولے بھائی یہ کون ہے؟ سارے مل کے بولے یہ کون ہے؟ ہاں جب اللہ نے کوئی چیز کسی نبی کو بتلا دی تو اب یہ علم غیب نہیں، اب نام بدل گیا، اب اطلاع علی الغیب ہے. سمجھ رہے؟ نام بدل گیا. آپ یہ کہیں کہ اللہ نے نبیوں کو علم دیا ہے، کوئی انکار نہیں. آپ یہ کہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم دیا گیا وہ پوری کائنات سے زیادہ ہے، کوئی شک نہیں. ہر چیز کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں. بھائی میں نے کوئی گستاخی تو نہیں کی یار؟ یہ جھگڑنے کی بات ہی نہیں، سمجھنے کی بات. یہ تو سمجھنے کی بات ہے. کرتے کیا ہو؟ اللہ اکبر. غیروں کی قبروں پر چڑھانے والوں، پیروں سے بیٹے مانگنے والوں. اللہ اکبر. آپ نے جھوٹا مقدمہ داخل کروا دیا مولانا پر کہ جی انہوں نے حضرت کی چادریں جلا دی. نہیں، یہ ہمارا وطیرہ نہیں، آپ شوق سے چڑھائیں. ہاں چادر سے گزرا نہیں تو کمبل چڑھ رہے ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. ہم تو سمجھا رہے ہیں، ہم تو سمجھا رہے ہیں. اللہ آپ کو عقل سلیم دے. پیروں سے بچے مانگنے والوں، اللہ رب العزت نے فرمایا کلام مقدس میں یخلق ما یشاء و یختار. کہیں سبحان اللہ. اللہ رب العزت نے فرمایا یہب لمن یشاء اناسا و یہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناسا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا. اللہ رب العزت نے فرمایا اولاد دینے والا میں ہوں. کلندر کی قبر پر منتیں لے جانے والوں، عبداللہ شاہ کی قبر پر منتیں لے جانے والوں، اللہ اکبر. اور یہ چڑھانے والوں، اللہ رب العزت نے فرمایا هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا فلما تغشاها حملت حملا خفیفا فمرت به فلما قالت دعوا الله ربكما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا
أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. قرآن نے بدعتیوں کا بیڑا غرق کر دیا، قرآن نے مشرکین کا بیڑا غرق کر دیا، قرآن نے اہل بدعت کا، اہل بدعت کا اور اہل شرک کا جنازہ نکال دیا، اللہ نے مشرکین کا ستیہ ناش کر دیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ میاں بیوی شادی کے بعد دعائیں کرتے ہیں، اللہ کوئی بچہ دے، اللہ کوئی بچہ دے، اللہ کوئی اچھا بچہ دے۔ پہلے تھوڑی تکلیف ہوتی ہے، پھر وقت گزرتا ہے، اب پھر جناب ڈیلیوری کا ٹائم آتا ہے، اب فکر بھی بڑھتی ہے، پھر بڑے اہتمام سے اللہ رب العزت فرماتے ہیں دونوں مجھے پکارتے ہیں، کہتے ہیں لَإِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، اللہ اگر تو نے ہمیں کوئی اچھا بچہ دیا ہم شکر کریں گے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا، ان کی منتوں قبر پر کہتے تیری مہربانی، فرماتے مہربانی میں نے کی اور چڑھاؤ، ہاں چڑھاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا، کہے نا سبحان اللہ۔ بدعتیوں قرآن پڑھو، مشرکو قرآن پڑھو۔ آپ نے دو ہیڑے پڑھے ہیں نا جی، بلے شاہ کا کلام پڑھا ہے، عزیز میاں کی قوالیاں سنی، اللہ ہی جانے کون بشر ہے، اللہ ہی جانے کون بشر ہے، پتہ نہیں لوگ کہاں پہنچے ہیں، اللہ ہی جانے کون بشر ہے، پتہ نہیں۔ اب اس لاؤڈ اسپیکر کو کیا ہے، اللہ ہی جانے کون بشر ہے، درمیان میں یہ بھی گڑبڑ کر رہا ہے میرے ساتھ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ۔ سب کہیں سبحان اللہ۔ حضور نے قرآن پڑھا تھا، حضور نے قرآن پڑھا تو انہوں نے پتھر لگائے۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں گالیاں کیوں نہ دیں؟ قرآن سے تو ان کی چڑ ہے نا، حضور کو نہیں بخشا انہوں نے، ان کے آباء و اجداد نے، مشرکین مکہ، یہ ان کی فیملی کے ممبر ہے نا، انہوں نے حضور کا راستہ روکا، کندھے بچھائے، گالیاں دی، بکواس کی، اللہ اکبر۔ لیکن میرے آقا نے فرمایا مشرکو مجھے گالیاں دینا تمہارا کام ہے، میرے راستے میں کانٹے بچھانا تمہارا کام ہے، میرے دانتوں کو شہید کرنا تمہارا کام ہے، میرے کپڑوں کو خون میں لکپت کرنا تمہارا کام ہے، لیکن سن لیجئے نا جب تک میری جان میں خون کا آخری قطرہ بھی موجود ہے تم تک اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنا محمد رسول اللہ کا کام ہے۔ وہ میرے آقا ان کی عظمت کا مقابلہ ہی ہے۔ کہنے دیجئے مجھے اے رسول امین خاتم المرسلین، اے امین خاتم المرسلین، اے رسول امین خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ اور یہ ہے اپنا عقیدہ بصدق و یقین، توجہ، یہ ہے اپنا عقیدہ بصدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ اور توجہ، دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، محبت سے بیٹھے یا مجبوری سے بیٹھے ہیں؟ اور سبحان اللہ کی آواز محبت سے نہیں آ رہی۔ تکبیر، جمعیت علماء اسلام،
نام ہے ڈاکٹر خالد محمود سمرو، جانے من جانے تو۔ دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، کہے نا سبحان اللہ، کم از کم پڑوس کے بدعتیوں تک تو سبحان اللہ کی آواز پہنچے۔ وہ گلے پھاڑ کر ہمیں گالیاں پہنچاتے ہیں، آپ سبحان اللہ پہنچا رہے ہیں۔ دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے اور اللہ نے خود سجایا تجھے، دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے اور اللہ نے خود سجایا تجھے۔ اے ابد کے حسین، اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، اے ازل کے حسین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ سدرۃ المنتہا رہ گزر میں تیری، سدرۃ المنتہا، توجہ ہے بھائی، سدرۃ المنتہا رہ گزر میں تیری اور قاب قوسین گرد سفر میں تیری، تو ہے حق کے کریم، حق ہے تیرا کریم، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔